میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، جیسا کہ بحمدہ تعالیٰ آپ کافی دیر سے جو ہے رات کا ایک اہم حصہ اور ایک زیادہ تر حصہ جو ہے ہمارا عبادت و ریاضت میں گزر چکا ہے، آئیے درود پاک کی ایک فضیلت سماعت کر لیتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنی محفلوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، یہ درود پاک پڑھنا تمہارے لیے کل بروز محشر نور ہوگا۔ کہیں اچھا ہوگا کہ ہم اپنے اپنے انداز میں ایک مرتبہ اور درود پاک کا ورد کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فاضل الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ جو سیشن ہے یہ سوالات و جوابات کا سیشن ہے، جس میں انشاءاللہ اس وجہ میں چند سوالات جو ہے جو اہم سوال ہیں وہ حضرت کی بارگاہ میں عرض کروں گا، حضرت اس کا تشفی بخش جواب میں عنایت فرمائیں گے اور ہماری اصلاح فرمائیں گے۔ آج آپ دور حاضر میں دیکھیں گے بہت سارے فتنے جو ہے ابھر رہے ہیں، نئے نئے جنم لے رہے ہوئے، اور ہم جو ہے ان فتنوں کا حل موبائل میں تلاش کرتے ہیں، ان فتنوں کا حل موبائل میں تلاش کرتے ہیں، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم سوال کرو اہل خیر سے، اہل ذکر سے، تم نہیں جانتے جو چیزیں تم نہیں جانتے۔ تو اہل علم سے ہمیں رابطہ کرنا چاہیے، نہ کہ موبائلوں سے ہمیں اپنے رابطے کو مضبوط رکھنا چاہیے۔ موبائل میں کیا ہوتا ہے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اس میں اکثر جو ہے ہمیں کچھ ایسے اہل خبیث لوگوں کے بیانات مل جاتے ہیں، اور اس سے جو ہے ہمارے ذہن میں بہت سارے خلجان غلط طریقے سے پیدا ہونے لگتے ہیں جو ہے، اور غلط انفارمیشن ہمیں مل جاتی ہے۔ تو قرآن مقدس نے ہماری صحیح رہنمائی فرمائی ہے کہ ہمیں جو ہے اہل علم سے اپنے رابطے کو مضبوط رکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ جو ہے ہم فتنہ دجال کے تعلق سے جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ قرب قیامت جو ہے چند ایسی نشانیاں ظاہر ہوں گی، اس کے بعد ہی قیامت آئے گی، جیسے دجال کا نکلنا ہے، دابۃ الارض کا نکلنا ہے، امام مہدی کا ظہور ہونا ہے۔ انہی تعلق سے انشاءاللہ عز و جل میں حضرت کی بارگاہ میں سوال عرض کروں گا، اور حضرت جو ہے تسلی بخش جواب دیں گے انشاءاللہ۔ حضرت اجازت ہے حضرت ماشاءاللہ آپ اس سے واقف بھی ہیں، حضرت جو ہے یہاں پر کافی آپ فیضیاب ہوتے رہتے ہیں، حضرت کا آنا جانا ماشاءاللہ یہاں پر ہے، اور حضرت ماشاءاللہ عز و جل تحریک سنی دعوت اسلامی کے نگران بھی ہیں یہاں پر، اور بہت ساری خدمات یہاں پر انجام دیتے ہیں بحمدہ تعالیٰ۔ انہیں پورا عمرہ جانتا ہے، اور پورے عمرہ میں جو ہے یہ خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اللہ پاک ان کا سایہ پر دراز فرمائے، اور ان سے اللہ پاک اسی طرح خدمت لیتے رہے۔ حضور عرض ہے کہ یہ ارشاد فرمائیں کہ امام مہدی کون ہے اور ان کا ظہور کب ہوگا، اس تعلق سے جو ہے ہماری رہنمائی فرما دیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے سب سے پہلے تو میں یہ کلیئر کر دوں لوگوں کے ذہن میں، لوگ مہدی مہدی بہت کرتے ہیں، مہدی مہدی، کیونکہ مہدی ہی دیکھا ہے انہوں نے ہمیشہ، اور مہدی ہی سنا ہے، عربی سے واقفیت نہیں ہوتی، تو اس لیے سمجھتے ہیں کہ ان کا نام بھی مہدی ہی ہوگا۔ نہیں ہے، یہ مہدی جو ہمارے گھر کی عورتیں استعمال کرتی ہیں وہ یہاں کی ہندی لینگویج، اور وہ امام مہدی ہوں گے۔ اردو میں بتا دوں اسپیلنگ، میم چھوٹا ہے، دال یہ، مہدی اس پہ نون کہیں نہیں رہتا، اور عربی میں مہدی کہا جاتا ہے، مہدی کہتے ہیں ہدایت دینے والے، راہ دکھانے والے کو مہدی کہا جاتا ہے۔ تو جیسا کہ حضرت آپ نے سوال کیا کہ امام مہدی کو اور ان کا ظہور کب ہوگا، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اولاد رسول اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے،
یعنی والد کی جانب سے حسنی سید ہوں گے اور والدہ کی جانب سے حسینی سید. مدینہ طیبہ میں آپ کی پیدائش ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میرے مشابہ ہوگا اور اس کا نام میرے نام پر ہوگا اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا. یعنی جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک محمد بن عبداللہ ہے، اسی طرح امام مہدی کا نام بھی محمد بن عبداللہ ہوگا اور وہ سید ہوں گے. حیدرآباد والے نہیں، عمرہ والے بھی نہیں، ٹھیک ہے. وہ سید ہوں گے اور پھر جب سید ہوں گے تو شان کیا ہوگی؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور. وہ نام میں بھی حضور کے مشابہ ہوں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ چہرے موڑے میں بھی میرے مشابہ. یہ شان ہوگی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ. مدینہ طیبہ میں ہی آپ کی پیدائش ہوگی، وہیں آپ پروان چڑھیں گے. اب امام مہدی کے ظہور کا جو معاملہ ہے تو اس کے بارے میں روایتیں تو بہت سی ہیں، لیکن ساری روایتوں کے کنکلوژن میں اور ان تمام روایتوں کی مطابقت میں علماء کا کچھ اختلاف ہے اس میں کہ آپ کا ظہور کب ہوگا. اب سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ امام مہدی ابھی پیدا نہیں ہوئے. ٹھیک ہے. رافضیوں کا یہ خیال ہے، رافضی یہ سمجھتے ہیں شیعہ کہ امام مہدی پیدا ہو گیا. اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں. یہ لوگ حضرت امام حسن کو نہیں مانتے، صرف نام لیتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ اندر سے امام حسن کو نہیں مانتے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ سے سنا. تو جب سے یہ لوگ حضرت امام حسن سے جو بغض رکھتے ہیں تو اس بنا پر یہ خیالات رکھے ہیں کہ حضرت امام حسن کے ایک ہی بیٹے تھے حضرت قاسم، وہ میدان کربلا میں شہید ہو گئے اور ان کی نسل ختم ہو گئی. اب ان کی نسل سے کوئی بھی نہیں باقی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ان کی نسل سے کوئی آیا تو اسے بھی نہیں ماننا پڑے گا. اور یہ اپنا بغض بدل نہیں سکتے، اسی پر قائم رہیں گے. تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مانتے. اس لیے انہوں نے کیا کیا، ان کے جو 11ویں امام تھے، حالانکہ وہ ہمارے بھی امام تھے، اور انہوں نے 11-12 پر ہی بس کیا. ہمارے لیے تو ہر آل رسول امام، ہر شہزادہ مصطفیٰ امام ہے ہمارے. تو وہ 11-12 پر ہی رکے، 12ویں حضرت امام مہدی کو مانتے. تو یہ سمجھتے کہ حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کے بیٹے امام مہدی ہیں. وہ 10 سال کی عمر میں ایک دیوار کے پیچھے جا کر چھپ گئے اور جب قیامت قریب آئے گی تو وہ وہاں سے نکلے. یہ نظریہ رافضیوں کا ہے اور انہوں نے وہاں پر اسٹاپ کر دیا اور اب وہ 12 کے آگے کسی امام کو نہیں مانتے. اب نہیں مانتے تو اب حال یہ ہے کہ جب امام مہدی ہے نہیں تو ان کا اب تک سلسلہ یہ چل رہا تھا. ان کی تعداد جو ابھی تک اتنے صدیوں میں بڑھی نہیں اور ان کا کوئی تبلیغی مشن نہیں جاری ہوا اور آپ نے کسی مولائی فرقے کو بھی نہیں دیکھا ہوگا اس کے اس زمانے تک. اب نظر آ رہی جی ابھی کثرت سے پائے جا رہے ہیں. ہاں جن کی تعداد بڑھ گئی. اس کے پیچھے کی وجہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ لوگ اپنا کوئی امام مانتے نہیں تھے. امام مہدی ان کے سامنے ہے نہیں تو یہ کسی کی سنتے نہیں، یہ کسی کی سنتے نہیں تھے. پھر ایران میں ان کا سپریمو آیا خمینی. ان کے سپریمو کو خمینی کہا جاتا. اس نے ان لوگوں کو ایک لالچ دی. اس نے دیکھا سب بکھرے ہوئے رافضی اور بس ماتم تک محدود ہے اور ہماری تعداد بڑھ نہیں رہی. اب تعداد نہیں بڑھے گی تو ان کا اثر و رسوخ چونکہ انہیں عرب پر قبضہ کرنا ہے اس کے لیے تعداد بڑھانی پڑے گی. اپنا جو ہے حلقہ جو ہے
وسیع کرنا ہوگا. جب وسیع کریں گے تبھی وہ عرب پر اور دوسری مسلم مملکتوں پر، مسلم ملکوں پر جو ہے وہ حکومت کر سکیں. تو اس نے آ کر کے انہیں سمجھایا کہ امام مہدی ہی ہمارے آخری امام، لیکن ہم اپنے کسی ایک کو جو ہے ان کا نائب مان کر اس کی پیروی کرنے لگ جائیں تاکہ وہ جو ہے ہمارے لیے قانون جاری کر سکے. ان کا نائب جو ہوگا نا وہ قانون جاری کرے. تو سب نے اس پر اتفاق کیا کہ ہاں نائب ہوگا تو ہم اس کی سنیں گے. اب یہ لوگ اس خمینی کو امام مہدی کا نائب ماننے لگے اور وہاں سے ان لوگوں کا سلسلہ جو ہے شروع ہوا. اس لیے آپ دیکھیے عراق میں جو ہے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کے اوپر جو ہے یہ اس کا رتبہ ہوتا ہے خمینی. تو اب یہ لوگ جو ہے اب اپنی تبلیغ پھیلا رہے ہیں. اور کس طرح پھیلا رہے ہیں کہ تمام صحابہ کا انکار کر کے لاجیکلی جو ہے اہل بیت اطہار کو جو ہے اونچا رتبہ دیا جائے. اور ان کا اونچا رتبہ تو ہے ہی، ان کا رتبہ اونچا ہی ہے، رتبے میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ ان کا ٹارگٹ جو ہے تمام صحابہ کرام کی مخالفت کر کے صرف اپنی برادری کو اور اپنے نظریات کو پھیلانا، تاکہ جب ان کی حکومت آئے تو ان کی مخالفت کرنے والا کوئی، ان کا جو مستقبل کا ٹارگٹ ہے وہ یہ کہ جب ان کی حکومت آئے تو ان کا مخالف کوئی نہ ہو، انہیں پریشان کرنے والا کوئی نہ ہو، اور سب ان کے ماننے والے. یہ ان کی پلاننگ ہے. اور ہمارے یہاں کیا چل رہا ہے؟ آپس میں صرف جھگڑا ہے. صحیح، کوئی پلاننگ نہیں ہے ہمارے. ہم کیا جھگڑ رہے ہیں؟ حضرت علی افضل ہے یا حضرت صدیق اکبر؟ جبکہ ہمیں کس بات پر جمنا چاہیے کہ ہم اپنے اہل سنت و جماعت کے نظریے پر قائم ہیں، جو ہمیں تعلیم دی گئی اس تعلیم پر قائم. اب یہاں پر میں بتاؤں کہ ظاہر سی بات ہے جب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنی ہوں گے تو یہ لوگ ان کی پیروی نہیں کریں گے، ان کی پیروی نہیں کریں گے. اب ظہور کب ہوگا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو اس میں روایات کے حوالے سے جو باتیں ملتی ہیں اس میں بعض اکابرین یا بعض محدثین یا شارحین یہ فرماتے ہیں کہ جب دجال ظاہر ہوگا تب امام مہدی کا ظہور. لیکن ابھی کے متاخرین علماء کی جو ریسرچ اور ان کی تحقیق سامنے آئی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ پہلے امام مہدی کا ظہور، پہلے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہوگا. اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے جو اسلامی سلطنت جہاں پر ہوگی وہ بڑی خوشحال ہوگی، بڑی خوشحال ہوگی. اور لوگ جو ہے اسلامی مملکتوں میں، اسلامی حکومتوں میں، اسلامی کنٹریز میں جو ہے وہاں پر کاروبار کے لیے بہت زیادہ دلچسپی ملے گی، بہت خوشحال ہوگی. اور باقاعدہ ملک شام میں خلافت قائم کی ہے، خلافت قائم کی جائے. اور ہوگا یہ کہ دریائے فرات جو ہے یہ بھی سوکھ رہا ہے. امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی کہ دریائے فرات پورا سوکھ جائے گا اور وہاں سے سونے کا پہاڑ ڈھونڈنا، اور اسی کے لیے آپس میں ملکوں میں جنگ چھڑ جائے، آپس میں جنگ چھڑے گی، جس کی بنا پر جو آخری خلیفہ ہوں گے اس زمانے میں، وہ خلیفہ بہت نیک ہوگا، اس کو لوگ قتل کر دیں گے، دھوکے سے اسے شہید کر دیا، اسے شہید کر دیا گیا. اب یہاں پر معاملہ یہ ہوگا کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے مدینہ طیبہ میں، یہ مدینہ طیبہ سے نکل جائیں گے اور مکہ شریف کی طرف تیزی سے روانہ ہوں گے. اور کیوں نکلیں گے؟ اس بنا پر کہ کہیں مجھے خلیفہ نہ بنا دیا جائے. اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں امام مہدی کی ایکٹیویٹی اتنی زیادہ ہوگی کہ انہیں خلیفہ بنانے کے لیے لوگوں کا رجحان اس طرف ہوگا. لیکن کوئی پہچان نہیں، لیکن رجحان ان کا بڑھے گا، رجحان جو ہے لوگوں کو بڑھے گا اس جانب، لیکن کوئی پہچانتا نہیں ہوگا کہ یہی امام ہے. اور پھر اس کے بعد امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ المکرمہ پہنچیں گے، رمضان کا مہینہ ہوگا، طواف کعبہ میں مصروف ہوں گے اور یا اللہ جو ہے وہاں موجود ہوں گے، وہ انہیں دیکھ کر پہچانیں گے
اور انہیں آواز دیں گے اور بیعت کی گزارش کریں گے. تو حضرت امام مہدی منع فرمائیں گے اور اس کے بعد پھر غیب سے آواز آئے گی کہ ہذا خلیفۃ اللہ، یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، ان کی بیعت کی جائے. تو پھر حضرت امام مہدی جو ہے لوگوں کی بیعت کریں. اب یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد علماء فرماتے ہیں اس کے بعد خلافت قائم ہوگی، ایک بڑی جنگ ہوگی، اور اس جنگ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا. اور 6 سال، چونکہ روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ 6 سال حکومت اچھی چلے گی اور 7ویں سال دجال ظاہر ہوگا. 6 سال اچھی چلے گی اور 7ویں سال جو ہے دجال ظاہر ہوگا. تو 6 سال حکومت بہت اچھی چلے گی، یعنی خوشحالی، امن، سکون اتنا زیادہ ہوگا کہ بھیڑیا اور بکری ایک ساتھ پانی پی، یعنی بکری کو بھیڑیے سے خطرہ نہیں ہوگا، اتنا امن اللہ تعالیٰ پیدا ہوگا. لوگ جو ہے سونا راستے میں اچھالتے ہوئے جائیں گے، انہیں چوری کا خطرہ نہیں، اتنے امن میں رہیں گے، یعنی کسی کو کوئی فکر ہی نہیں رہے گی. اور خوشحالی اتنی زیادہ ہوگی اس زمانے میں کہ لوگ زکات کا مال لے کر نکلیں گے فقیر کو تلاش کرنے، انہیں کوئی فقیر نظر نہیں کہ کسے ہم زکات ادا کریں. یہ عالم ہوگا. لیکن اس کے بعد بھی کفر کی طاقتیں بڑھیں گی اور اسلام کافی ممالک سے نکل کر کے سمٹ جائے گا مکہ المکرمہ اور مدینہ طیبہ، اور بہت جگہوں پر اسلامی حکومتیں ختم ہو جائیں گی. عالم یہ ہوگا کہ دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے 1 سال جو ہے آسمان سے بارش صرف پونا حصہ ہوگی. صرف پونا حصہ بارش ہوگی، یعنی جتنی بارش ہوتی ہے سال بھر اس کا صرف پونا حصہ ہوگی، اور زمین بھی صرف پونا حصہ ہی فصل اگائے. پھر دوسرے سال یہ ہوگا کہ آسمان سے صرف آدھا حصہ بارش ہوگی اور زمین سے بھی اتنا ہی ہوگا. تیسرے سال جو ہے اور کم ہو جائے گا، پاؤں حصہ ہو جائے گا. اور چوتھے سال نہ بارش ہوگی نہ زمین سبزہ اگائے گی، بلکہ زمین بنجر ہو کر ایسی سخت ہو جائے گی جیسے تانبا، اور آسمان سے بارش برسنا بند ہو جائے گی. لوگوں کا حال اس قدر برا ہوگا کہ لوگ جو ہے ایک دوسرے کو اپنے اپنے ملک سے نکالنا شروع کر دیں گے، اپنے علاقوں سے نکالنا شروع کر دیں گے. قتل و غارت گری عام ہوگی، ایک دوسرے کو مارا جائے گا، لوگوں کے مال چھینے جائیں گے. کھانے پینے کی جو ہے لوگوں کے اندر اس قدر قلت ہوگی کہ لوگ شاید ایک دوسرے کو کھانا شروع کر دیں. یہ حالت اور یہ نوبت ظاہر ہوگی. اس موقع پر اصفہان کی جانب سے، یعنی ایران کا ایک علاقہ ہے جو اصفہان کی جانب سے یا خراسان کی جانب سے، یعنی ایران کے وہ علاقے جو ایران سے افغانستان کی طرف جاتے ہیں، مشرقی علاقے، ان جانب سے دجال نمودار ہوگا. اور دجال اپنے ساتھ شعبدے لے کر کے آئے گا. اب دجال کا جو معاملہ ہوگا یہ اس موقع پر وہ شعبدے لے کر کے آئے گا. تو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ظہور کا معاملہ ہے، اب اس کے حوالے سے یہ 2 باتیں ملتی ہیں. تو یا تو اس سے پہلے ظاہر ہوں گے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی حکومت قائم ہو، کوئی انہیں نہ پہچان پائے اس موقع پر، لیکن جب دجال ظاہر ہو تو اس وقت لوگ پہچانے کہ یہی امام ہے، یہی امام ہے. لیکن یہ کنفرم ہے کہ دجال جس وقت ظاہر ہوگا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہو چکے ہوں گے، اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اتنی عمر کے ہوں گے کہ لوگوں کے درمیان اثر و رسوخ رکھتے ہوں گے اور انہیں خلیفہ بنایا جا سکے اس حیثیت کے. ماشاء اللہ، اس وجہ بہت بہترین طریقے سے اس سوال کا جواب دیا.